تم جانتے ہو وہ گھر جہاں رات کو کھڑکیوں میں روشنیاں جلتی ہیں مگر اندر کوئی نہیں رہتا؟ میرے شہر میں ایک ایسا گھر ہے، نمبر 302، اور میں نے اس گھر کے بارے میں جو سنا ہے وہ سننے کے بعد تم اپنے گھر کی ہر آواز پر غور کرو گے۔ یہ کہانی کسی نے مجھے نہیں سنائی، یہ کہانی میرے سامنے نہیں ہوئی، میں صرف وہ بتا رہی ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس شخص کی زبانی جس نے یہ سب دیکھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ کبھی کسی کو مت بتانا، لیکن میں بتا رہی ہوں کیونکہ جب دیکھنے والا خود مر جائے تو پھر قسم کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ ہاں، وہ شخص مر چکا ہے، لیکن گھر نمبر 302 آج بھی وہی ہے، اور رات کو وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ چلو میں تمہیں پوری کہانی سناتی ہوں۔ چودھری الطاف صاحب نے یہ مکان اس وقت خریدا جب ان کا کاروبار عروج پر تھا۔ کپڑوں کی دکان تھی، نام تھا، پہچان تھی، بیوی، 5 بیٹے، ایک بیٹی مریم اور بوڑھے والدین، 7 افراد ایک چھت کے نیچے۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا، نیچے ایک بڑا سا صحن، صحن کے دونوں طرف کوریڈور، ایک کوریڈور تہخانے کو جاتا تھا جہاں انہوں نے گودام بنایا تھا۔ اوپر کی منزل پر 2 پورشن تھے، ایک میں پروفیسر الوی اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، وہ الطاف صاحب کی دیرینہ دوست تھے، بے اولاد تھے، اور ان کی موجودگی گھر کے لیے باعث برکت سمجھی جاتی تھی۔ دوسرا پورشن بالکل خالی تھا، وہاں کچھ پرانا فرنیچر پڑا تھا، کچھ بوریاں، اور ایک کمرہ جس کا تالا زنگ کھا چکا تھا، کسی نے اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ شادی کی تیاریاں تھیں، مریم کی شادی تھی، فرحان کی منگنی ہو چکی تھی، مٹھائیاں منگوائی جا رہی تھیں، کپڑے سل رہے تھے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھی۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ شادی سے 15 دن پہلے کی بات ہے، شام کا وقت تھا، گھر میں عورتوں کی محفل تھی، مریم کے لیے مہندی لگ رہی تھی۔ اچانک تہخانے کی طرف سے دھواں اٹھنے لگا، کسی نے چیخ ماری، سب نیچے بھاگے۔ تہخانے میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ آگ صرف ایک جگہ تک محدود تھی، جہاں مریم کے شادی والے کپڑے رکھے تھے، پیلے رنگ کے وہ جوڑے جو پنجاب سے خاص طور پر بنوائے گئے تھے۔ وہ کپڑے راکھ ہو چکے تھے، لیکن ان کے بالکل قریب پلاسٹک کی بوریاں پڑی تھیں جن میں راشن تھا اور مریم کے جہیز کا دوسرا سامان۔ انہیں ذرا سی بھی آنچ نہیں آئی۔ الطاف صاحب نے کہا شاید کسی نے سلگتی ہوئی چیز پھینک دی، مگر کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ واقعہ سب نے اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ شادی تھی، مہمان تھے، کوئی وقت نہیں تھا۔ اگلے دن مریم کی رخصتی تھی۔ الطاف صاحب نے 1 من کے قریب خاص مٹھائی منگوائی، وہ مٹھائی باراتیوں کو دینا تھی۔ اسے بند ٹوکروں میں رکھ کر کمرے میں بند کر دیا گیا۔ رخصتی سے 1 گھنٹہ پہلے جب ٹوکرے کھولے گئے تو آدھے سے زیادہ ٹوکرے خالی تھے۔ پیکنگ ویسے ہی تھی جیسی تھی، کوئی ٹوکرا کھلا نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا کہ کسی نے اسے چھیڑا ہو، لیکن مٹھائی غائب تھی۔ کچھ ٹوکروں میں مٹھائی کے چند ٹکڑے پڑے تھے، جیسے کوئی جلدی میں لے کر بھاگا ہو۔ خاندان میں شور مچ گیا، مگر کسی نے باہر نہیں جانے دیا، ڈر تھا کہ شادی میں بدنامی ہوگی۔ چپ چپ کر کے دوبارہ مٹھائی منگوائی گئی، لیکن اس کے بعد بزرگوں کے چہروں پر فکر بیٹھ گئی۔ دادی اماں نے الطاف صاحب سے کہا، بیٹا یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ الطاف صاحب ہنس کر رہ گئے۔ انہوں نے کہا اماں آپ بھی کیا کہتی ہیں، اتفاق ہے۔ لیکن وہ اتفاق نہیں تھا۔ مہندی کی رات کو 10-12 میک اپ آرٹسٹ بلائی گئی تھیں۔ ان میں ایک خاتون تھیں، سغرا، 50 سال کے قریب، چہرے پر جھریاں مگر بہت تجربہ کار۔ وہ بہت سے گھروں میں مہندی لگا چکی تھیں۔ سغرا کو واش روم جانا تھا، گھر میں نیچے والے واش روم پر قطار لگی تھی۔ کسی نے کہا اوپر پوشن میں بھی ہے، وہاں چلی جاؤ۔ سغرا اوپر گئیں۔ پوشن میں 3 کمرے تھے، ایک کا دروازہ کھلا تھا، وہ اندر گئیں۔ کمرے میں 5 عورتیں بیٹھی تھیں۔ سغرا نے بعد میں بتایا کہ وہ عورتیں ایسی تھیں جیسی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان کے کپڑے کالے تھے مگر بہت مہنگے، کامدار، پرانے طرز کے، جیسے کسی پینٹنگ میں سے نکلی ہوں۔ ان کے رنگ بالکل سفید تھے، بالکل جیسے انہیں کبھی دھوپ لگی ہی نہ ہو۔ ایک عورت نے سغرا کی طرف دیکھا،
پھر دوسری نے، پھر تیسری نے۔ سغرا نے سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ سغرا نے کہا وہ زبان سمجھ نہیں آئی، نہ اردو، نہ پنجابی، نہ پشتو۔ ایک پرانی زبان تھی، سندھی کے کسی قدیم لہجے سے ملتی جلتی۔ سغرا کو پیشاب بہت تیز ہو چکا تھا۔ وہ واش روم میں گئیں، فارغ ہوئیں، باہر آئیں تو کمرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ اتنی جلدی 5 عورتیں کہاں جا سکتی تھیں؟ سغرا نے کوریڈور میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ اوپر والی منزل پر کوئی اور نہیں تھا، وہ اکیلے آئی تھی۔ اسی لمحے نیچے سے فرحان اور 2 مزدور آتے دکھائی دیے۔ فرحان نے سغرا سے کہا، خالہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سغرا نے کہا، میں واش روم آئی تھی۔ فرحان نے کہا، خالہ یہ کمرہ تو بند ہے۔ سغرا نے دیکھا، دروازے پر تالا نہیں تھا، لیکن ایک پرانی زنجیر لٹک رہی تھی، جیسے کبھی اس میں تالا لگتا تھا۔ فرحان نے بتایا کہ یہ کمرے 3 دن سے بند ہیں، ہم آج انہیں کھول رہے ہیں۔ سغرا نے کہا، لیکن میں ابھی اندر سے آ رہی ہوں، ایک کمرہ کھلا تھا۔ فرحان نے تمام کمرے چیک کیے، تینوں کمرے بند تھے، اندر سے بالکل خالی۔ پچھلے 3 دن سے کوئی اندر نہیں گیا تھا۔ سغرا چپ ہو گئی۔ وہ نیچے آئیں، اپنا بیگ اٹھایا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر چلی گئی۔ اگلی دن جب الطاف صاحب نے پوچھا کہ سغرا خاتون کیوں چلی گئی تو کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ سغرا نے اس رات کی بات کسی کو کچھ نہیں بتایا جب تک وہ مر نہیں گئی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بہن کو بتایا۔ میں نے جو دیکھا وہ اس دنیا کا نہیں تھا۔ شادیوں کے بعد جب مہمان گئے تو گھر سنسان ہو گیا، اور پھر وہ شروع ہوا۔ دادی اماں تہجد کی پابند تھیں۔ وہ ہر رات 3 بجے اٹھتی تھیں، وضو کرتی تھیں اور نماز پڑھتی تھیں۔ ایک رات جب وہ وضو کے لیے اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ کوریڈور میں کوئی کھڑا ہے۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے قریب جا کر دیکھا، وہ ذیشان تھا، الطاف صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا، 7-8 سال کا۔ دادی نے کہا، بیٹا اتنی رات کو کیا کر رہے ہو؟ سو جاؤ۔ ذیشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا، پھر مڑا اور سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا۔ دادی نے آواز دی، مگر وہ اوپر جا کر غائب ہو گیا۔ دادی نے سوچا شاید نیند میں چلا گیا ہے۔ وہ وضو کرنے چلی گئی۔ صبح ناشتے میں دادی نے ذیشان سے پوچھا، بیٹا رات کو تم کیوں اٹھے تھے؟ ذیشان نے کہا، میں نہیں اٹھا، میں پوری رات سویا رہا۔ دادی نے کہا، تم نے مجھے دیکھا بھی تھا، میری آواز سنی تھی؟ ذیشان نے سر ہلایا، اماں میں سو ہی نہیں اٹھا۔ دادی چپ ہو گئی۔ اسی رات پروفیسر الوی کی بیوی نے بھی کچھ سنا۔ وہ بتاتی تھیں کہ رات کے پچھلے پہر اسٹور روم سے آوازیں آتی ہیں، بہت مدھر آوازیں، جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہو یا ذکر۔ وہ کہتی تھیں کہ آوازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، مگر انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اسٹور روم ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس کی چابی صرف الطاف صاحب کے پاس تھی۔ گھر میں پرانا انٹرکام سسٹم لگا تھا، شاید پچھلے مالک نے لگوایا تھا۔ ہر کمرے میں ایک چھوٹا سا باکس تھا جس پر گھنٹی تھی۔ رات کے بعد انٹرکام پر گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ پہلے لوگ اٹھ کر دیکھتے، کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا شاید کوئی پرانی وائرنگ کا مسئلہ ہے۔ ایک رات فرحان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، انٹرکام پر گھنٹی بجی، اس نے اٹھ کر بٹن دبایا۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا، فرحان نیچے آؤ۔ آواز اس کی چچا کی تھی، اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ فرحان نیچے آیا، سب کمرے بند تھے۔ اس نے اپنی چچا کی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ فرحان نے کہا، چچا آپ نے بلایا تھا؟ چچا نے کہا، میں تو سویا ہوا تھا، کسی نے نہیں بلایا۔ فرحان واپس اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے انٹرکام پر وہی نمبر چیک کیا جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہ باکس خالی کمرے میں تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اگلے دن اس نے سب کو بتایا۔ پروفیسر الوی ہنسے۔ انہوں نے کہا، یہ سب وہم ہے، پرانے گھروں میں ایسا ہوتا ہے،
لیکن اس رات جب الوی صاحب خود اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو ان کے انٹرکام پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بٹن دبایا، دوسری طرف سے آواز آئی، سرگوشی، کوئی زبان جو وہ نہیں سمجھتے تھے۔ الوی صاحب نے فوراً باکس بند کر دیا۔ وہ استاد تھے، سائنس پڑھاتے تھے، وہم و فساد میں یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اس رات انہیں یقین آ گیا۔ پروفیسر الوی کی بیوی روز صبح سب سے پہلے اٹھتی تھیں، چائے بناتی تھیں، ناشتہ تیار کرتی تھیں۔ ایک صبح وہ کچن میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ برتن بدلے ہوئے تھے۔ کل رات جو پیالے انہوں نے سنک میں رکھے تھے وہ اب الماری میں تھے۔ انہوں نے سوچا شاید دادی اماں اٹھ کر رکھ گئی ہیں، لیکن دادی اماں نے کہا میں تو ابھی اٹھی ہوں۔ دوسری صبح پھر وہی، برتن بدلے ہوئے اور کچن میں مشک اور عنبر کی عجیب سی خوشبو، ایسی خوشبو جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ واش روم کا دروازہ جو انہوں نے کھلا چھوڑا تھا اب بند ہے۔ انہوں نے سوچا کسی نے بند کر دیا ہوگا، لیکن جب انہوں نے جان بوجھ کر دروازہ کھلا چھوڑا اور دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے دروازہ اپنے آپ بند ہوا، آہستہ سی نہیں، زور سے، جیسے کوئی ناراض ہو۔ انہوں نے یہ بات الوی صاحب کو بتائی تو وہ چپ کر گئے۔ الوی صاحب نے کہا ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کبھی اسٹور روم کے پاس سے گزرتے ہوئے آوازیں سنی ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا میں تو ہر رات سنتی ہوں، میں نے سوچا تمہیں پتا ہوگا۔ الوی صاحب نے بتایا کہ وہ خود بھی سنتے ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ان تمام دنوں میں دادا جی ایک اور جنگ لڑ رہے تھے، جائیداد کا جھگڑا تھا۔ ان کے چچا زاد بھائیوں نے عدالت میں دعویٰ کر دیا تھا کہ زمین ان کی ہے۔ دادا جی نے برسوں پہلے ان کا حصہ نقد ادا کر دیا تھا، لیکن تحریری ثبوت کوئی نہیں تھا، سب کچھ زبانی تھا۔ اب زمین کی قیمت کروڑوں میں تھی تو ان کی نیت بدل گئی۔ کیس عدالت میں تھا اور جیسے جیسے کیس بڑھتا گیا گھر میں واقعات بھی بڑھتے گئے۔ دادا جی کی صحت گرنے لگی، ان کے انگوٹھوں پر نیلے نشان پڑنے لگی، ڈاکٹر کچھ نہیں بتا پائے۔ وہ اکثر اپنی یادداشت کھونے لگی۔ ایک دن وہ بازار گئے اور واپس آنا بھول گئے۔ پولیس نے انہیں شام کو ڈھونڈ کر لایا۔ الطاف صاحب پریشان تھے، ان کی دکان پر بھی کچھ عجیب ہونے لگا۔ گاہکوں کے سامنے کپڑوں کی تھان خود بخود سلگنے لگتی، کوئی آگ نہیں تھی، کوئی چنگاری نہیں تھی، بس اچانک دھواں اٹھتا اور کپڑا جل جاتا۔ ایک دن ایک گاہک نے دکان میں چیخ ماری، اس کا نیا خریدا ہوا تھان اس کے ہاتھ میں جلنے لگا۔ اس نے اسے پھینک دیا، تھان راکھ ہو گیا۔ الطاف صاحب نے سب کو معافی مانگی اور کپڑے کے بدلے نئے کپڑے دیے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ ایک شام گھر میں سب لوگ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ دادا جی اکیلے تھے، ان کے گھٹنوں میں بہت درد تھا، چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دادا جی نے کہا اندر آؤ۔ ایک نوجوان اندر آیا۔ اس نے کہا دادا جی میں قاسم ہوں، دکان پر کام کرتا ہوں، الطاف صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ کی خدمت کروں۔ دادا جی نے کہا اچھا بیٹا اندر آؤ۔ قاسم نے دادا جی کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے، برف کی طرح، مگر اس کے ہاتھوں میں بہت سکون تھا۔ دادا جی کو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا، قاسم غائب تھا۔ دادا جی نے آواز دی، کوئی نہیں آیا۔ وہ خود اٹھ کر باہر نکلے۔ گیٹ پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ دادا جی نے پوچھا تم قاسم ہو؟ نوجوان نے کہا جی دادا جی میں قاسم ہوں۔ دادا جی نے کہا تم ابھی آئے ہو؟ قاسم نے کہا جی میں تو ابھی آیا ہوں۔ دادا جی نے کہا تو پہلے کون تھا؟ قاسم نے کہا دادا جی میں پہلے یہاں نہیں آیا تھا۔ دادا جی چپ کر گئے۔ وہ اندر آئی اور سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو انہیں یاد آیا کہ ان کے گھٹنوں میں درد نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چلے، درد نہیں تھا۔ وہ دوڑے، درد نہیں تھا۔ برسوں کا درد راتوں رات ختم ہو گیا تھا۔ الطاف صاحب نے جب یہ سنا تو قاسم کو بلایا۔ قاسم نے حلف اٹھا کر کہا کہ وہ اس دن گھر نہیں آیا تھا، وہ تو شام کو آیا جب دادا جی پہلے ہی اٹھ چکے تھے۔ پھر وہ کون تھا جس نے دادا جی کے پاؤں دبائے؟
الطاف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس پھر ایک دن الطاف صاحب نے فیصلہ کیا۔ وہ اپنے خاندانی پیر سید ہاشم شاہ صاحب کو لے کر آئے۔ پیر صاحب بہت خاموش طبع آدمی تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پورے گھر کا چکر لگایا، پھر وہ تہخانے میں اترے۔ وہاں وہ کافی دیر رہے، کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا۔ جب وہ اوپر آئے تو ان کے چہرے پر پسینہ تھا۔ انہوں نے الطاف صاحب اور دادا جی کو پاس بٹھایا۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس گھر میں ایک خاندان رہتا ہے، وہ تم سے پہلے یہاں تھے۔ الطاف صاحب نے پوچھا، کون؟ پیر صاحب نے کہا، وہ لوگ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تہخانہ اور اوپر والا سٹور روم ان کی عبادت گاہ ہے، وہ وہاں ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ بتایا جس نے سب کی ہوش اڑا دیے۔ تمہاری مخالفین نے تم پر کالا جادو کروایا ہے، بہت خطرناک جادو۔ اس جادو کا مقصد تمہاری گھر کو تباہ کرنا تھا، لیکن اس گھر کے دوسرے باشندوں نے اس جادو کو روک دیا۔ جب بھی باہر سے کوئی حملہ آیا انہوں نے اسے ناکام کر دیا۔ وہ آگ جو دکان پر لگی تھی وہ جادو تھا، انہوں نے اسے روک دیا۔ وہ مٹھائی جو غائب ہوئی انہوں نے ہدیہ کے طور پر لے لی۔ وہ ملازم جو دادا جی کے پاؤں دبانے آیا تھا وہ انہی میں سے تھا، اس نے دادا جی کا درد ختم کر دیا۔ الطاف صاحب نے پوچھا، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف؟ پیر صاحب نے کہا، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری گھر کی پاکیزگی، تمہاری تلاوت، یہ سب انہیں بہت پسند ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ الطاف صاحب نے پوچھا، کیا شرط؟ پیر صاحب نے کہا، وہ نہیں چاہتے کہ تم اس گھر کو کبھی چھوڑو، اور نہ ہی یہ کہ کوئی غیر اس گھر میں آئے۔ یہ گھر اب صرف تمہارا نہیں رہا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ تمہارے مخالفین نے ایک تعویذ قبرستان میں دفن کیا ہے، اسی کی وجہ سے تمہارے ذہن پر پردہ ہے اور عدالت میں تمہارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ پیر صاحب نے الطاف صاحب کو وہ تعویذ نکالنے کا طریقہ بتایا۔ اگلے دن الطاف صاحب اپنے 2 بھائیوں کو لے کر قبرستان گئے۔ انہوں نے وہاں سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی، اس میں کچھ ہڈیاں تھیں، کچھ دھاگے اور ایک کاغذ جس پر کچھ لکھا تھا۔ اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ 3 دن بعد الطاف صاحب کے دفتر میں ایک پرانا لفافہ آیا، ڈاک کے ذریعے، کسی نے بھیجا تھا، پتہ نہیں کس نے۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر وہ اصلی وصیت تھی اور وہ رسید جس پر واضح طور پر لکھا تھا کہ چچا زاد نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے۔ یہ کاغذ 20 سال پہلے غائب ہو گیا تھا، اب واپس آ گیا تھا۔ کیس جیت لیا گیا، اللہ کا شکر تھا۔ لیکن الطاف صاحب کے ذہن میں ایک سوال تھا، ان کاغذات کو واپس کس نے بھیجا؟ کسی نے انہیں ڈاک کیا تھا، لیکن لفافے پر کوئی پتہ نہیں تھا، صرف ان کا نام تھا۔ وہ ڈاک خانے گئے تو پتہ چلا کہ یہ لفافہ اس ڈبے میں ڈالا گیا تھا جو گھر کے بالکل قریب ہے۔ کسی نے رات کو ڈالا ہوگا یا شاید کسی اور نے۔ الطاف صاحب نے پیر صاحب کو فون کیا۔ پیر صاحب ہنسے اور بولا، حاجی صاحب، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کا کام ہے۔ الطاف صاحب نے پیر صاحب کو فون کیا تو پیر صاحب ہنسے۔ انہوں نے کہا، حاجی صاحب، اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کا کام ہے۔ الطاف صاحب کچھ دیر چپ رہے، پھر بولی، جی میں سمجھ گیا۔ پیر صاحب نے کہا، وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خلاف نہیں، بس ان کا احترام کرو، پاکیزگی رکھو اور انہیں وہ جگہ دو جو ان کی ہے۔ بس اتنا کہہ کر پیر صاحب نے فون رکھ دیا۔ الطاف صاحب نے اس دن کے بعد کبھی اس گھر کو بیچنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کبھی اس تہخانے کو بند کیا۔ وہ مر گئے، دادا جی مر گئے، لیکن گھر نمبر 302 آج بھی وہیں ہے۔ پروفیسر الوی اور ان کی بیوی ابھی تک وہیں رہتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں سکون ہے، بس رات کو آوازیں آتی ہیں، لیکن اب وہ ان آوازوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ الطاف صاحب کی بیٹی شہر کی دوسری طرف رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں گھر تو ہمارا ہے لیکن ہم وہاں رات کو نہیں رہتے۔ دن کو جاتی ہیں، صفائی کراتی ہیں، پانی پھراتی ہیں، پھر شام سے پہلے واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے چھوٹے بھائی نے رات کو وہاں رہنے کی ضد کی، کہا ہماری ہی جائیداد ہے، ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ رات وہیں رہا۔ صبح جب واپس آیا تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا تھا۔ کسی سے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ مجھے مت پوچھو۔ آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس رات اس نے کیا دیکھا تھا۔